مطلوب ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ کہہ دے کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، یا اکثر عملا، تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. لیکن اللہ نے زیادہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا احسن عملا، تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بہترین عمل، اور بہترین عمل وہی ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بتلایا ہے. ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ایمان اور عقیدہ رکھو، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مفہوم اور مطلب ہے. اور اب بیوقوف نہ بنو، اب ان دجالوں مکاروں کے چکروں میں نہ آؤ، اور ذرا دماغ کھولو. دنیا بہت آگے جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، وقت کم ہے، زندگی بڑی مختصر ہے. تھوڑا سا عمل کرو، لیکن ٹھونک لو، باقاعدہ تحقیق کر لو کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بتلایا ہے یا نہیں بتلایا. یہ نہ سوچو ارے یہ تو بہت بڑے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بھی جبریل امین سے مسافہ کر کے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. نہ 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 نہ، شیطان مختلف بھیس میں آتا ہے، اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے تمہارے ایمان کو، تمہارے عقیدے کو برباد کرے. اور اگر ایمان اور عقیدے کو برباد نہیں کر سکا تو کم از کم تمہارے اعمال میں کسی طرح سے کمی کر سکے، ثواب میں کمی کر سکے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ایک دفعہ سو گئے. انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، صبح ہوئی بہت روئے. شیطان نے آگے خوب پھپتیاں دے دے کے سلا دیا، بیچارے سو گئے. ہوتا ہے انسان کو نیند آ گئی. صبح اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، بہت روئے. دوسرے دن سوئے ہوئے تھے کہ فجر کے وقت ایک آواز انہوں نے سنی اور ایسا لگا جیسے ان کو کوئی جھنجھوڑ رہا ہے، جگا رہا ہے. معاویہ اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو، اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو. آنکھ کھلی، کہنے لگے کون ہو بھائی، کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں. کہنے لگے تو شیطان ہے، تیرا کام تو سلانا ہے، تو جگانے کیوں آیا؟ کہا اصل میں کل سلا دیا تھا تو کل آپ نے بہت رویا اور اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ثواب دیا کہ جتنا آپ پڑھتے تو نہیں ملتا. آج اس لیے جگانے آیا ہوں کہ کہیں آج بھی نہ رو تو آپ زیادہ ثواب لے لو، اس لیے جگا رہا ہوں کہ اٹھو چلو نماز پڑھو. سوچیں آپ، اس طرح سے شیطان کوشش کرتا ہے کہ کس طرح تمہارے اجر و ثواب کو کسی بھی طرح سے کم کرے. اگر تم موحد ہو، نبی کے متبع اور پیروکار ہو، ماشاءاللہ سب کچھ ہے، تو کوئی نہ کوئی بدعمالی لگا دے گا، یہ کرو اس طرح اجر میں کم ہوگا، اس طرح جھوٹ بولو، غیبت کرو، بد اخلاقی کرو، چغلیاں کرو، حرام کھاؤ، بدکاریاں کرو، زناکاریاں کرو، عیاشیاں کرو، اس طرح اس میں لگا دے گا. ٹھیک ہے تم مشرک نہیں ہو، ٹھیک ہے تم بدعتی نہیں ہو، ٹھیک ہے متبع سنت ہو، موحد ہو الحمدللہ، لیکن دوسری برائیوں میں پھر تم کو لگا دے گا. اور جو بدعتی ہیں، جو مشرک ہیں، ان سے تو کہتا ہے بڑے بڑے تقوی کی بات کر، ابے حلال ہی کھا، حرام لوگوں کو خود بھی بتلا، تو بھی حرام کے قریب مت جا. کیوں؟ نمازیں پڑھ لمبی لمبی، یہ رکعتیں مار، دن بھر تہجد تسبیحات میں لے لے کے چل. کیوں؟ اس کو پتا ہے یہ زندگی بھر سر رگڑتا رہے گا. ہم نے تو اس کا عقیدہ پہلے ہی بڑا برباد کر دیا. شرک جیسا کینسر اس کے دل کے اندر موجود ہے، تو جس کینسر کے مریض کو، جو کینسر کا مریض ہو، اگر اس کو تم بادام اور پستے اور خمیرہ گاؤ زبان گھوٹ گھوٹ کے کھلاؤ پلاؤ، وہ تندرست ہوگا؟ بیکار ہے. ایسے ہی نماز روزے ہر زکات شرک کے ہوتے ہوئے رب ذوالجلال کے ہاں وہ کوئی حیثیت اور اہمیت اس کی نہیں. یہ بات کان کھول کر کے سن لو. تو میرے عزیز، اما وہ تو شرک ہے، یہ بدعت کا حشر یہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ جو محدث بر صغیر کہلاتے ہیں اور ہر فرقے کے لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک 100 زنا کر لینا یہ بہتر ہے کہ ایک بدعت کے ایجاد کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک زناکار کو اللہ توفیق دے دے گا کہ وہ توبہ کر لے، اور وہ زناکاری کرتا ہے لیکن اس سے پوچھو کہ یہ حرام ہے کہ نہیں، وہ کہے گا حرام ہے. وہ مانتا ہے کہ یہ ہے برا کام، لیکن پھر بھی شیطان اس کے اوپر سوار ہے اور بدکاریاں کر لیتا ہے. لیکن اسے توبہ کی توفیق کبھی نہ کبھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بدعتی کو توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس بدعت کو وہ کر رہا ہے، شیطان نے اس بدعت کو اس کی نظر میں حسین اور خوبصورت بنا دیا ہے اور اسے اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اس لیے اسے کبھی جلدی توبہ کی توفیق. اس لیے مسلمانوں، اگر کوئی بدعت کرنے والے کے اوپر اگر تم ورک کر رہے ہو
محنت کر رہے ہو, اسے دعوت دے رہے ہو اور مشکل پیدا ہو رہی ہے, سمجھ جاؤ محنت تو کرو لیکن یہ بھی دعا کرو اللہ اس کی تقدیر کو بدل دے, اسے ہدایت دے دے, وہ جلدی آپ کے دام میں آنے والا نہیں. اس لیے میرے عزیزو ایمان اور عقیدے کا مسئلہ بڑا اہم ہے. المہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے کہوں گا مجھ سے دور ہٹاؤ اور وہ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب بدعت سے توبہ کرتے ہیں, اور اگر پہلے بدعتی تھے تو یہاں سے اٹھو تو تمہارے دل سے بدعت جیسا بھیانک اور جو ہے کینسر تمہارے دل سے مٹ چکا ہو. اللہ ہم سب بدعت سے توبہ کرتے ہیں اور ہر شرک سے توبہ کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت کے دن سب کے حساب و کتاب ہوں گے. میں مکمل تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے. میں سیدھا چندہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40. قیامت کا میدان ہوگا, رب ذوالجلال عدل و انصاف کی کرسی پہ جلوہ فرما ہوگا اور ایک ایک آدمی کو کتنے وہاں جماعتیں نہیں جائیں گی, وہاں جماعتیں ایک ایک آدمی کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. لا تزول قدم عبد, بندے کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا اللہ کے دربار میں جواب نہ دے دے. 4 چیزوں کا سنو. بیعت کرنے والوں رسیاں پھینک پھینک کے بیعتیں کرواتے ہیں, کہتے ہیں دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. ہم نے کہا اللہ کے نبی تو فرماتے سارے ننگے ہوں گے. ابے پکڑے گا کیا وہ, کون سا دامن پکڑے گا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے ننگے ہوں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بغیر ختنے کے ہوں گے, ننگے مادر داد ننگے. کہہ رہا دامن پکڑ کے مچل جاؤں گا, پیر بھی پگڑیاں پکڑا رہا, رسیاں پکڑا رہا, بخشوا لوں گا. بس بیعت ہو جاؤ, پیالے پی لو, سلسلے میں جڑ جاؤ. وہاں کوئی سلسلہ کام نہیں آئے گا. ارے یہ بدعتی مشرکوں کے بنائے ہوئے سلسلے, قادری, چشتی, نقشبندی, سروردی, رفاعی, بدوی, فلانی, یہ سب مشرکوں کے سلسلے ہیں. توبہ کرو ان سلسلوں سے, اور یہ نہ دیکھو فلانے شیخ الحدیث نے بیعت کی ہے اور فلانے علامہ فلانہ بیعت کیے ہوئے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اکیلے آئے ہو اور اکیلے اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا. لا تزول قدم عبد, بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے لے. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے عمر دی تھی, زندگی بخشی تھی 60, 70, 80 برس کی, 20, 30 برس کی, تو نے اس عمر کو کہاں گوایا ہے؟ سوچو حرام کاریوں میں زندگی گزارنے والوں, سوچو لہو لعب اور کھیل کود میں اپنی زندگی کو ختم کرنے والوں, سوچو بے حیائیوں اور بے شرمیوں میں اپنی زندگی گزارنے والے نوجوانوں. تم یہ نہ سوچو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. رب ذوالجلال کی قسم ہے پل پل لمحے لمحے تم سے پوچھے جائیں گے, اور پھر وہ رب کی بخشش اور رحمت ہی ہو سکتی ہے جو ہمیں نجات دے سکتی ہے. ورنہ اگر وہ حساب لینے پہ آئے, من نوقش یوم القیامت فقد ہلک, اللہ نے جس سے بحث کر لیا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا. اللہ جس سے بحث کر لے, اللہ جس کا محاسبہ زبردست کر لے, وہ بچ سکتا نہیں بچ سکتا ہے. 4 چیزیں. نمبر 1 تمہاری زندگی کہاں صرف ہوئی, یہ تو پوچھا ہی جائے گا. نمبر 2 وعن علمہ ما عمل بہ, جتنا علم تو نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے. علم تو نے حاصل کیا تو اس کے مطابق تمہارا عمل رہا یا نہیں رہا. وعن مالہ من این اکتسب, من این اکتسبہ, وہ مال جو تو نے کسب کیا ہے, حاصل کیا ہے, اس کو تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ گلے میں سے نکالا, محنت کیا, مزدوری کیا, چوری کیا, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, غش, رشوت, حرام خوری, بدماشی, اس طرح سے ڈکیتی, کہاں سے وہ مال جو تو نے حاصل کیا تھا کہاں سے حاصل کیا تھا؟ وفیما انفقہ, اور اس کو تو نے خرچ کہاں کیا ہے؟ اور اسی طرح سے وعن جسدہ فیما ابلاہ, یہ جسم جو تجھے ہم نے دیا تھا اس کو تو نے کہاں خرچ کیا ہے؟ یہ جسم تو نے کہاں, اور لہو لعب میں عیش و عشرت میں تو نے اس جسم کو رکھا تھا؟
اور نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ جہاد نہ کچھ اسلام کے کسی کام نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں جب تک اس کے جوابات نہیں دے لوگے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ آیا ان چاروں کے جوابات ہم اس دنیا میں صحیح طور پر دے پا رہے ہیں کہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ اگر دے لے رہے ہیں تو مزید کوشش کرو تاکہ قیامت کے دن اور نکھر کر کے جواب دے سکو، اور اگر ان چاروں کے جوابات یہیں پر یہ سوالات یہی تم مائنس کر رہے ہو اور نہیں دے سکتے ہو تو مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو اور اس سوال کے جوابات کی تیاری شروع کرو۔ تمہارا مال حلال کا ہونا چاہیے، وہ مال خرچ ہو، حلال چیزوں میں خرچ ہو۔ تمہارا جسم اللہ کی اطاعت اور فرم برداری میں اس کو خرچ کرو، اور تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور فرم برداری میں اس کو خرچ کرو۔ یہ حدیث صحیح سنن ترمذی اور یہ حدیث حسن اور صحیح کے درجے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ وہ دن ہوگا، یہ جو سوالات ہوں گے وہ دن ہوگا کہ دنیا میں جو تمہارے دوست بنے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہو یار؟ ارے چلو آج بڑی اچھی پکچر لایا ہوں، بڑی اچھی فلم لایا ہوں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ چھٹی ہوتی ہے، اذان دی جاتی ہے، ہم نے ایسے بھی شکایتیں سنی ہیں، دوستی کھاتے میں اذان ہوتی ہے، ایک کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں جانے کے بجائے اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں، VCR چالو کرتے ہیں اور بیٹھ کے 15-20 منٹ جو اللہ نے انہیں نماز کے لیے وہ وقت دیا ہے اس کو صرف کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی نہیں خرچ کرتے۔ اور پھر جب نماز ختم ہوتی ہے فوراً گھر کھول کر کے آ کر کے دکانوں کو کھولتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ اور جو یہ وقت ملا ہے اللہ کی قسم اس مملکت سعودی عربیہ میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تمہیں یہ بہترین زندگی دی ہے اور امن اور شانتی کی زندگی دی ہے، اگر کوئی شخص یہاں نمازی نہ بن سکا اور اگر کوئی شخص یہاں اللہ کا فرما بردار نہ بن سکا، اللہ کی قسم دنیا کے کسی گوشے میں وہ اللہ کا فرما بردار بننا اس کے لیے بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ رحم فرمائے اس کے اوپر۔ اس لیے میرے عزیزو، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے ملکوں سے جو آئے ہو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کرو، اللہ کے بتلائے ہوئے احکام میں صرف کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ یہ جو دوستی تم نے یہاں دنیا میں کی ہے، یہ دوستی جو بروں کی دوستی کی ہے، بروں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، حرام کاری کرتے ہیں اور بےہودگی کرتے ہیں، یاد رکھو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ایک صحابی رسول پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ماذا اعددت لہ، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے پھوٹے نماز روزے ہیں اے اللہ کے نبی، لیکن ایک تیاری ضرور ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے برے لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے، اگر تم نے کھجڑے کھجروں کے ساتھ محبت کی ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں نہ جانے کن طوائفوں کے اور نہ جانے یہ فلانے کا فین ہے، یہ فلانے کے فین ہیں، یہ فلانے ہیرو کے فین ہیں، یہ فلانے ہیروئنوں کے فین ہیں، ان کی تصویریں لگاتے ہیں استغفر اللہ، اور باقاعدہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر برتھ ڈے پر باقاعدہ خطوط بھیجتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ان سے روابط اور تعلقات رکھتے ہیں۔ لوگوں، نوجوانوں، اگر تم نے برے لوگوں سے محبت کی ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن تو ہوں گے ہی اور تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ الا المتقین، لیکن جو متقی ہیں، جو موحد ہیں، متبع سنت ہیں، شرک اور بدعت سے دور ہیں، پرہیزگار ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، اگر تم ان سے محبت کرو گے، اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے، سند کی ذمہ داری میں نہیں لیتا کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں جا رہا ہوگا، کسی نے اس کی نظر کسی جنتی پہ پڑے گی، وہ جنتی اس کو دیکھے گا، کہے گا ارے تو جہنم میں جا رہا ہے، کہنا کیا کریں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وہ جنتی وہ کہے گا بھائی ہم نے دنیا میں تجھے وضو بنانے کے لیے 1 لوٹا پانی دیا تھا، ہم نے تجھے 1 گلاس پانی دیا تھا۔ وہ جنتی کہے گا ہاں تو نے مجھے 1 پانی گلاس کا تو دیا تھا۔ وہ کہے گا اے پاک پروردگار دنیا میں اس بندے نے مجھے پانی دیا تھا، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے۔ وہ شفاعت کرے گا، وہ بندے مومن
مومن جنتی اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بات رد نہ کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف کر کے اس کے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے متقیوں سے دوستی کرو، پرہیزگاروں سے دوستی کرو، اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، برے لوگوں کی صحبتوں سے دور رہو، اور برے لوگوں سے ہرگز تعلق اور ان سے ہرگز محبت نہ رکھو۔ محبت رکھو تو پرہیزگاروں سے، متقیوں سے رکھو۔ یوم، اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ قیامت کے دن وہ دن ہوں گے جب